نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن شریف میں ایک ہی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے اور یہ ایسی تفصیل ہے جو تاریخ اور سیرت لکھنے والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بھی بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی عزت دینی ہے اللہ اس مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں ڈالا، اللہ نے ان کو عزیز مصر تک پہنچا دیا، مصر تک پہنچا کر عزیز مصر بنایا۔ اللہ جب کسی کام کو کرنا چاہیں وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ تو قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا تھا۔ ادھر ایک آزمائش کہ کنویں میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے مصر تک پہنچا دیا، پھر عزیز مصر کے گھر میں ٹھکانہ دیا۔ 13 سال، 12 سال، 17 سال مختلف اقوال ہیں، عمر مبارک تھی اور وہاں 13 سال ان کے گھر میں رہے اور پھر ایک قول کے مطابق 7 سال اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ جو کل کے درس میں بیان ہوا، زلیخا نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کے پیغمبر اس سے محفوظ ہو گئے۔ اب یہ بات پھیل گئی، عورتوں میں پھیل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اس بات کو ختم کرنے کے لیے بادشاہ نے کہا ان کو قید میں ڈالا جائے، قید خانے میں بھیج دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے، یوسف تو نے قید خود مانگی تھی، اگر مجھ سے عافیت مانگتے تو ہم عافیت دے دیتے۔ ان بادشاہ کے لیے اور ان کے جو لوگ تھے
ان کے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس بات کو ختم کرنے کے لیے قید خانے میں بھیج دیا جائے۔ جس دن ان کو قید خانے میں بھیجا گیا اسی دن 2 اور قیدی بھی قید خانے میں جیل میں داخل ہوئے۔ وہ بھی بادشاہ کے خصوصی آدمی تھے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ریان ابن الولید، فرعون جو کہتے تھے اس کو، اس کے ایک باورچی خانے کا منتظم تھا، گویا کہ کھانے کا بڑا منتظم وہی تھا، طباخ اور بڑا منتظم تھا۔ اور دوسرا بادشاہ کا ساقی جو اس کو شراب پلانے والا اور مشروبات، یہ دونوں تھے۔ ایک کا نام غالب یا مخلب لکھا ہے جو ان کا باورچی خانے کا منتظم تھا، کھانا کھلانے کا، اور دوسرا جو ان کا ساقی تھا ابروہا اس کا نام۔ دونوں اس جرم میں کہ بادشاہ کو زہر دینے کے لیے انہوں کو آمادہ کیا۔ اس زمانے کے لوگ جو تھے بڑے لوگوں کے مخالف ہوتے ہیں، تو اس کے کچھ مخالفین تھے، بادشاہ سے ناراض تھے، وہ اپنی چودراہٹ چاہتے تھے۔ انہوں نے ان کو لالچ دیا، بادشاہ کے ساقی کو اور بادشاہ کا جو باورچی تھا ان کو کہا کھانے میں زہر ملا دو، کھانے میں زہر ملا دو تمہیں بڑا انعام دیں گے۔ بالآخر وہ آمادہ ہو گئے۔ ایک کو کہا کھانے میں زہر ملاؤ، دوسرے کو کہا پینے کی مشروبات جو تھی شراب وغیرہ اس میں زہر ملاؤ۔ دونوں پہلے تو آمادہ ہو گئے، لیکن بالآخر وہ جو ساقی تھا اس نے وہ رک گیا، اس نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، ڈر گیا۔ پہلے تو وہ بھی مائل تھا، بادشاہ کے سامنے کھانا آیا تو ساقی نے کہا لا تاکل الطعام ایھا الملک فانہ مسموم، کھانا نہ کھانا اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور مشروبات لے کر آیا تو اس باورچی نے بھی کہہ دیا لا تشرب الشراب لا تشرب الخمر فانہ مسموم، یہ شراب بھی نہ پینا اس میں زہر ملا ہو۔ تو بادشاہ نے تجربہ کیا اور اس کو کہا کھانے والے کو جلدی کرو تم کھانا کھاؤ، وہ رک گیا۔ معلوم ہوا کہ گڑبڑ ہے، اور کہتے ہیں کہ کھانے کا تجربہ کیا، کسی کتے وغیرہ جانور کو ڈالا تو وہ مر گیا، اتنا یعنی زہر تھا اس میں۔ اور دوسرا جو اس کو کہا ساقی کو کہا تم پیو، اس نے پی لیا، اس کو کچھ بھی نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں گڑبڑ ہے۔ اب تحقیق و تفتیش کے لیے معلوم تو ہو گیا کہ اب ساقی جو ہے بری ہے، اس کے شراب میں کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہ ملوث تھا۔ اب دونوں کی چونکہ ایک دوسرے پر الزام دے رہے تھے، تحقیق و تفتیش کے لیے جیل خانے میں بھیج دیا۔ جب جیل خانے میں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسی دن، اور یہ بھی نوجوان تھے، رات کو خواب دیکھ رہے لوگ۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو بڑے جیل خانے میں بھی ہو کر انہوں نے سارے جیلر اور جو سپریڈنٹ جیل تھا اور سارے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ کے پیغمبر تھے، سارے ہی گرویدہ ہو گئے۔ تو فرمانے لگے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ جیل کے جو حکام تھے وہ بھی کہنے لگے ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ورنہ آپ کو رہا کر دیتے۔ اور وہ جیل والے بھی سارے کہتے آپ سے محبت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے مجھ سے محبت نہ کرو، جس نے مجھ سے محبت کی میرے اوپر کوئی نہ کوئی تکلیف آئی ہے۔ باپ نے محبت کی، چوری کا الزام لگا ہے۔ میری وہ پھوپھی تھی ان کی، جو ان کے یعنی باپ نے ان کو کفالت میں دیا، لیکن ان کی پھوپھی جو ہے ان کے ایک پٹا تھا ان کے کمر کے ساتھ باندھ دیا، جو پٹا سا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی پھوپھی نے محبت کی، کہا کہ یہ میرے پاس رہ جائے، چونکہ دیا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے واپس لینا چاہا، انہوں نے کہا جی میرا دوپٹہ گم ہو گیا ہے۔ پھوپھی نے کہا تلاش کرتے کرتے خود ہی باندھا تھا، تو
ان کی کمر کے ساتھ ملا، اور ان کے زمانے کے مطابق یہ دستور تھا کہ جو کسی کی چوری کرتا وہ اس کا غلام بنایا جاتا تھا، اس کو دے دیا جاتا تھا، جیسے آگے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بس دیکھا نہیں کہ حضرت پھوپھی نے محبت کی چوری کا الزام لگا، باپ نے محبت کی کنویں میں ڈالا گیا، اب زلیخا نے محبت کی ہے جیل میں پڑا ہوں، اب تم محبت کرنے لگے، اب اور کوئی تکلیف نہ آ جائے، تو محبت کی وجہ سے یہ آزمائش آتی ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ جیل خانے بڑی ان کو خاص طور پر خوابوں کی تعبیر کے ماہر معلوم ہوتے تھے، تو دونوں نے خواب دیکھا اور کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، مہربانی کرو ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، اور اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے علم دیا گیا ہے، تم جو اپنا خواب دیکھنے والے ہو، میں خواب کی تعبیر کو جاننے والا بھی ہوں، تمہیں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ جب موقع مل جائے نا تو اللہ تعالیٰ جب کوئی مائل ہو جائے کسی کی طرف، ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی تعبیر لینے کے لیے آئی بات ان کو بتا دیتا ہوں کہ جو خود ان کے لیے فائدہ مند ہو، کہ وہ مائل تو ہوتے ہیں پیر صاحب کی طرف، تو ان کو کوئی میں نماز کا حکم دے دیتا ہوں، یا ان کو کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں، یہ تم عمل کرو گے تمہارا کام ہو جائے گا، تاکہ ان کو عمل کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، فرمانے لگے میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ ایک تو ہمارا خاندان بڑا خاندان ہے، میرے آباء و اجداد، میرے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، میرے پردادا حضرت ابراہیم وہ بھی اللہ کے پیغمبر، میرے باپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کا اتباع کرنے والا ہوں، ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ شرک یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے شرک سے ہمیں بچایا ہے۔ اور پھر وہ بت پرست لوگ تھے، اس لیے ان کو اللہ کی توحید بیان فرمائی، ارباب متفرقون، بتاؤ یہ جو تم نے رب بنائے ہوئے ہیں یہ بہتر ہیں جو اکیلا اللہ قہار ہے؟ استفہام تقریری ہے، یعنی ایک اللہ ہی بہتر ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ تو نام ہے جو تم نے مقرر کیے ہیں، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، فیصلہ صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ایک اسی کی عبادت کرو، یہی مضبوط دین ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہ میرے جیل کے ساتھیوں، ایک آدمی تم میں سے انہوں نے خواب کیا دیکھا تھا، وہ حضرت تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے تسویل ہوتی ہے، پریشان کرنے والی، اور دوسرے خیالات نفس ہوتے ہیں جو انسان دن کو جو چیزیں دیکھتا رہتا ہے رات کو وہی دیکھتا ہے، دیکھتے ہیں نا، تو وہ اچھے لوگ مطلب اچھی ہم ان کو رات کو، تو ایک تسویل شیطان ہوتی ہے اور دوسرے خیالات نفس ہوتے ہیں جو دن کو آدمی دیکھتا ہے رات کو بھی وہی چیزیں نظر آتی ہیں، اور تیسرا جو اللہ کی طرف سے ایک القاء ہوتا ہے، یعنی سچے خواب، وہ رویائے صادقہ وہ اللہ کی طرف سے ہو۔ الرحمن الرحیم، ایک نے خواب دیکھا تھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور 3 بڑے بڑے خوشے ہیں انگوروں کے، میں ان سے نچوڑ رہا ہوں اور شراب بنا رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ یہ ساقی تھا جس نے خواب دیکھا، اور دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس سے جو ہے مختلف قسم کے پرندے وہ نوچ رہے ہیں اور میرے سر کے اوپر اس کو کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خواب کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے آدمی۔ انہوں نے کہا خواب کی تعبیر تو میں بتاؤں گا، لیکن پہلے جو وہ واضح بیان فرمایا ہے مقصود تھا وہ بیان کر دیا۔ اب خواب کی تعبیر بتائی، ایک آدمی تم میں سے وہ تو متعین تھا،
لیکن انہوں نے متعین کر کے نہیں بتایا۔ ایک آدمی یعنی جو ساقی ہے وہ اپنے سردار کو اسی طرح جیسے پہلے شراب پلایا کرتا تھا رہا ہو جائے گا، شراب پلائے گا، دوسرے کو پھانسی دی جائے گی، فتأکل الطیر من رأسہ، اس کے سر سے پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر بالکل واضح تھی۔ ہذا تعویل رؤیا، یا وہ جو انہوں نے دیکھا تھا خوابوں کی تعبیر، تو کہتے ہیں جب خواب کی انہوں نے تعبیر بیان کر دی، فقالوا ما رأینا شیئا، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی یہ بات سنی کہنے لگے ہم نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی، ما کننا نلعب۔ اور یہ دوسرا قول یہ ہے کہ رآیا حقیقتاً، لیکن اس بنا پر انکار کرنا جو ہے خباز سے، اذ لا داعی الی جحود شرابی، جو وہ دودھ شراب پلانے والا تھا اس کا تو نہیں تھا انکار، لیکن یہ دوسرے نے انکار کیا ہے۔ تو تقریباً کہا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر واقع ہو جانی ہے، تم نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ حدیث شریف میں ہے کہ خواب جو ہے یہ علی رجل طائر ہوتا ہے، یعنی پرندے کے پر کے اوپر جیسے کوئی چیز ہو اس کے پاؤں کے اوپر پڑی ہو تو جلدی زائل ہو جاتی ہے جب تک خواب کی تعبیر نہ بتائی جائے، لیکن جب تعبیر بتا دی جائے تو واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ اپنا خواب ایسے آدمی کو بتاؤ جو عقل مند ہو اور تمہارا دوست بھی ہو، کسی دشمن کو خواب نہ بتاؤ، اور کسی بے وقوف کو بھی نہ بتاؤ جو پوری تعبیر نہ بتا سکے، تو وہ جیسے تعبیر بتائے گا کبھی کبھی خواب اس کی تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے اگرچہ غلط بھی اس نے بتائی۔ اس لیے عام آدمی کو خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اس وقت پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہی ساقی کو، جس کو یقین ہو گیا کہ یہ رہائی پانے والا، کہا اپنے سردار کے پاس میرا بھی ذکر کر دینا کہ ایک عبرانی غلام ہے، اس کو یہاں مصر میں بیچا گیا اور یہاں پھر قید میں پڑا ہوا ہے، بے گناہ کوئی اس کا قصور بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں 7 سال قید خانے میں رہے، اور ایک قول کے مطابق نقل فرما رہے ہیں 12 سال یا 13 سال، کہتے ہیں 17 سال کے تھے یا 13 سال کے جب آئے تھے، اور پھر وہاں ٹھہرے 7 سال اور مزید 7 سال ادھر، تو اس وقت ان کی عمر مبارک یعنی 30 یا 33 سال تھی۔ تو اس وقت وہ بھول گیا رہائی ہو گئی جس طرح اس نے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب رہائی کا انتظام کیا تو وہ اسباب کے درجے میں اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون، ریان بن ولید نے خواب دیکھا جی۔ خواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ سمندر سے بڑی 7 گائیں موٹی موٹی نکلی ہے، اور ان کے سامنے 7 دبلی گائیں آئی ہیں، اور ان سب کو انہوں نے کھا لیا، ہضم کر گئی، کچھ ان کا اثر بھی نہیں ہوا۔ اور دوسرا جز خواب کا یہ تھا کہ 7 بالیاں ہیں اور وہ سرسبز ہیں، اور دوسری 7 بالیاں ہیں جو بالکل خشک تھی، ان کے ساتھ لپیٹی گئی، ان کے اوپر غالب آ گئی۔ وہ 7 جو خشک تھی انہوں نے اس سبز کو بھی خشک کر دیا۔ وہ کہنے لگا یار یہ عجیب خواب ہے، میں نے دیکھا ہے۔ صبح کو اپنے مجمع کے اندر کابینہ کے اندر بیان کیا، یار کوئی خواب کی تعبیر جاننے والا ہے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ پریشان کن خیالات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے بھی نہیں ہیں، اور اس وقت کے نجومی اور سب ان کی طرف بھی اس نے بھیجا پیغام، لیکن کوئی اس کے نتیجے پر نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، لیکن اس آدمی ساقی کو پتہ چلا، اس نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی مجھے مہلت دے دو، جیل خانے جانا پڑے گا اور وہاں اجازت نامہ مجھے دے دو۔ یہ درمیان کی باتیں جو ہیں قرآن شریف
مختصر بات کرتا ہے۔ انہوں نے اجازت نامہ بھی دیا، بھائی وہاں میں ملنے جاتا ہوں، ہمارا ایک ساتھی ہے جس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، وہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا کر، انہوں نے کہا جاؤ، اجازت نامہ بھی مل گیا۔ انہوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، 7 موٹی گائیں ہیں اور دبلی گائیں ان کو کھا رہی ہے، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں ان کو خشک لپیٹی گئی تو ان کو بھی خشک کر دیا، آپ بتائیں ان کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی کی یہ نہیں تانا دیا کہ تو وہی تو ہے، میرا بات نہیں کہی تھی، پہلے میرا کام تو نہیں کیا، نہیں پہلے میرا کام کر کے آؤ، نہیں، اللہ کے نبیوں کی یہ سیرت نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر فوراً ہی بتائی۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، 7 سال متواتر کھیتی کرو گے، یہ تمہارے یعنی بیل جو بڑے اور تم نے گائیں دیکھی ہیں یہ 7 سال متواتر خوشحالی کے ہوں گے، اور 7 بالیاں یہ بھی سرسبز یعنی نشانی ہے، کیونکہ اکثر یہ بیلوں کے ذریعے ہی سے، اس زمانے میں تو بیل ہی تھے، بیلوں کے ذریعے سے کھیتی کرتے تھے۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، اس کی ایک صورت مثالی ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک صورت مثالی ہوتی ہے، تو صورت مثالی اس کے ذریعے سے اس کی حقیقت خواب کی معلوم کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ وہ کھیتی جن کے ساتھ کی جاتی ہے وہ بیل ہی تھے، بیل موٹے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ خوشحالی ہے، اور سرسبز بالیاں نظر آ رہی ہے، خوشحالی ہوگی 7، تو 7 سال متواتر خوشحالی کے ہوں گے۔ لیکن آگے سے یہ بھی بتایا ہے، 7 خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتا دی، تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی ساتھ بتا دی کہ ایسا کرنا ہے، 7 سال خوشحالی کے، اس کے بعد 7 سال اور آنے والے ہیں وہ قحط کے ہوں گے، لیکن یہ 7 سالوں میں جو کچھ تم نے کاٹنا ہے اس کو اپنی بالیوں میں رکھنا ہے، تھوڑا سا کھانے کے لیے محفوظ کرنا ہے، پھر 7 سال بڑے قحط کے آئیں گے، سب ختم کر دیں گے، اس لیے اس کو محفوظ کرنا ہے، تم نے صرف بیج کے لیے جو نکالو گے وہی ہے، باقی بالیوں میں رکھنا ہے۔ یہ بالیوں میں کیوں رکھنا ہے؟ کہتے ہیں یہ گھن اور کیڑا جو ہے نا، جب تک گندم بالی میں رہے کچھ نہیں کرتا، یہ گھن نہیں لگتا، بارشیں آتی ہیں جو کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن جب باہر نکل جاتا ہے تو پھر یہ ایک تدبیر بتائی کہ اس کو سٹا کر کے اسی طرح رکھنا ہے، جتنا تم نے بیج ڈالنا ہے صاف کر کے وہ کرو۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر 7 سالوں کے بعد پھر اللہ کی عادت ہے، پھر اور ایک خوشخبری بھی بیان کر دی کہ اس کے بعد پھر آئیں گے 7 سال، پھر خوشحالی کا 1 سال آئے گا، اور اس کے اندر لوگوں کو بارش برسائے جائیں گے، انگور بھی نچوڑیں گے۔ تو یہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، تو بادشاہ پھر گرویدہ ہو گیا۔ آگے اس کا واقعہ پھر تفصیل آ رہی ہے، اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں، دیکھ لو، اس کو بند کر دو۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ الرحمن الرحیم، ایک نے خواب دیکھا تھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور 3 بڑے بڑے خوشے ہیں انگوروں کے، میں ان سے نچوڑ رہا ہوں اور شراب بنا رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ یہ ساقی تھا جس نے خواب دیکھا، اور دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے، اور اس سے جو ہے مختلف قسم کے پرندے وہ نوچ رہے ہیں اور میرے سر کے اوپر اس کو کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خواب کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے آدمی۔ انہوں نے کہا خواب کی تعبیر تو میں بتاؤں گا، لیکن پہلے جو وہ واضح بیان فرمایا ہے مقصود تھا وہ بیان کر دیا۔ اب خواب کی تعبیر بتائی، ایک آدمی تم میں سے، وہ تو متعین تھا لیکن انہوں نے متعین کر کے نہیں بتایا، ایک آدمی یعنی جو ساقی ہے وہ اپنے سردار کو اسی طرح جیسے پہلے شراب پلایا کرتا تھا رہا ہو جائے گا، شراب پلائے گا، دوسرے کو پھانسی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اس کے سر سے پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر بالکل
ھذا تعویل رؤیا یا وہ جو انہوں نے دیکھا تھا خوابوں کی تعبیر، تو کہتے ہیں جب خواب کی انہوں نے تعبیر بیان کر دی، فقالوا ما رأینا شیئا، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی یہ بات سنی، کہنے لگے ہم نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی، ما کننا نلعب، اور یہ دوسرا قول یہ ہے کہ رعایا حقیقتاً، لیکن اس بنا پر انکار کرنا جو ہے خباز سے، اذ لا داعی الی جحود شرابی، جو وہ دودھ شراب پلانے والا تھا اس کا تو نہیں تھا انکار، لیکن یہ دوسرے نے انکار کیا ہے، تو تقریباً کہا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر واقع ہو جانی ہے، تم نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، حدیث شریف میں ہے کہ خواب جو ہے یہ علی رجل طائر ہوتا ہے، یعنی پرندے کے پر کے اوپر جیسے کوئی چیز ہو اس کے پاؤں کے اوپر پڑی ہو تو جلدی سائل ہو جاتی ہے جب تک خواب کی تعبیر نہ بتائی جائے، لیکن جب تعبیر بتا دی جائے تو واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ اپنا خواب ایسے آدمی کو بتاؤ جو عقل مند ہو اور تمہارا دوست بھی ہو، کسی دشمن کو خواب نہ بتاؤ، اور کسی بے وقوف کو بھی نہ بتاؤ جو پوری تعبیر نہ بتا سکے، تو وہ جیسے تعبیر بتائے گا کبھی کبھی خواب اس کی تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے، اگرچہ غلط بھی اس نے بتائی۔ اس لیے عام آدمی کو خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اس وقت پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہی ساقی کو، جس کو یقین ہو گیا کہ یہ رہائی پانے والا، کہا اپنے سردار کے پاس میرا بھی ذکر کر دینا کہ ایک عبرانی غلام ہے، اس کو یہاں مصر میں بیچا گیا اور یہاں پھر قید میں پڑا ہوا ہے، بے گناہ کو اس کا قصور بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں 7 سال قید خانے میں رہے، اور ایک قول کے مطابق نقل فرما رہے ہیں 12 سال یا 13 سال، کہتے ہیں 17 سال کے تھے یا 13 سال کے جب آئے تھے، اور پھر وہاں ٹھہرے 7 سال اور مزید 7 سال ادھر، تو اس وقت ان کی عمر مبارک یعنی 30 یا 33 سال تھی، تو اس وقت وہ بھول گیا رہائی ہو گئی، جس طرح اس نے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب رہائی کا انتظام کیا تو وہ اسباب کے درجے میں اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون، ریان بن ولید نے خواب دیکھا جی۔ خواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ سمندر سے بڑی 7 گائیں موٹی موٹی نکلی ہے، اور ان کے سامنے 7 دبلی گائیں آئی ہیں، اور ان سب کو انہوں نے کھا لیا، ہضم کر گئی، کچھ ان کا اثر بھی نہیں ہوا۔ اور دوسرا جز خواب کا یہ تھا کہ 7 بالیاں ہیں اور وہ سرسبز ہیں، اور دوسری 7 بالیاں ہیں جو بالکل خشک تھی، ان کے ساتھ لپیٹی گئی، ان کے اوپر غالب آ گئی۔ وہ 7 جو خشک تھی انہوں نے اس سبز کو بھی خشک کر دیا۔ وہ کہنے لگا یار یہ عجیب خواب ہے، میں نے دیکھا ہے۔ صبح کو اپنے مجمع کے اندر کابینہ کے اندر بیان کیا، یار کوئی خواب کی تعبیر جاننے والا ہے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ پریشان کن خیالات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے بھی نہیں ہیں، اور اس وقت کے نجومی اور سب ان کی طرف بھی اس نے بھیجا پیغام، لیکن کوئی اس کے نتیجے پر نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، لیکن اس آدمی ساقی کو پتہ چلا، اس نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی مجھے مہلت دے دو، جیل خانے جانا پڑے گا اور وہاں اجازت نامہ مجھے دے دو۔ یہ درمیان کی باتیں جو ہیں قرآن شریف مختصر بات کرتا ہے۔ انہوں نے اجازت نامہ بھی دیا، بھائی وہاں میں ملنے جاتا ہوں، ہمارا ایک ساتھی ہے جس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، وہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا کر، انہوں نے کہا جاؤ، اجازت نامہ بھی مل گیا۔ انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا
یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، 7 موٹی گائیں ہیں اور دبلی گائیں ان کو کھا رہی ہے، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں ان کو خشک لپیٹی گئی تو ان کو بھی خشک کر دیا۔ آپ بتائیں ان کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی کی یہ نہیں تانا دیا کہ تو وہی تو ہے، میرا بات نہیں کہی تھی، پہلے میرا کام تو نے کیا نہیں، پہلے میرا کام کر کے آؤ۔ نہیں، اللہ کے نبیوں کی یہ سیرت نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر فوراً ہی بتائی۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال متواتر کھیتی کرو گے، یہ تمہارے یعنی بیل جو بڑے اور تم نے گائیں دیکھی ہیں یہ 7 سال متواتر خوشحالی کے ہوں گے، اور 7 بالیاں یہ بھی سرسبز یعنی نشانی ہے، کیونکہ اکثر یہ بیلوں کے ذریعے ہی سے، اس زمانے میں تو بیل ہی تھے، بیلوں کے ذریعے سے کھیتی کرتے تھے۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، اس کی ایک صورت مثالی ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک صورت مثالی ہوتی ہے، تو صورت مثالی اس کے ذریعے سے اس کی حقیقت خواب کی معلوم کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ وہ کھیتی جن کے ساتھ کی جاتی ہے وہ بیل ہی تھے، بیل موٹے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ خوشحالی ہے، اور سرسبز بالیاں نظر آ رہی ہے، خوشحالی ہوگی 7، تو 7 سال متواتر خوشحالی کے ہوں گے۔ لیکن آگے سے یہ بھی بتایا ہے، 7 خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتا دی، تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی ساتھ بتا دی کہ ایسا کرنا ہے، 7 سال خوشحالی کے، اس کے بعد 7 سال اور آنے والے ہیں وہ قحط کے ہوں گے، لیکن یہ 7 سالوں میں جو کچھ تم نے کاٹنا ہے اس کو اپنی بالیوں میں رکھنا ہے، تھوڑا سا کھانے کے لیے محفوظ کرنا ہے، پھر 7 سال بڑے قحط کے آئیں گے، سب ختم کر دیں گے، اس لیے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ تم نے صرف بیج کے لیے جو نکالو گے وہی ہے، باقی بالیوں میں رکھنا ہے۔ یہ بالیوں میں کیوں رکھنا ہے؟ کہتے ہیں یہ گھن اور کیڑا جو ہے نا، جب تک گندم بالی میں رہے کچھ نہیں کرتا، یہ گھن نہیں لگتا، بارشیں آتی ہیں جو کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن جب باہر نکل جاتا ہے تو پھر یہ ایک تدبیر بتائی کہ اس کو سٹا کر کے اسی طرح رکھنا ہے، جتنا تم نے بیج ڈالنا ہے صاف کر کے وہ کرو۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر 7 سالوں کے بعد پھر اللہ کی عادت ہے، پھر اور ایک خوشخبری بھی بیان کر دی کہ اس کے بعد پھر آئیں گے 7 سال، پھر خوشحالی کا 1 سال آئے گا، اور اس کے اندر لوگوں کو بارش برسائے جائیں گے، انگور بھی نچوڑیں گے۔ تو یہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، تو بادشاہ پھر گرویدہ ہو گیا۔ آگے اس کا واقعہ پر تفصیل آ رہی ہے، اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں، دیکھ لو، اس کو بند کر دو۔ وَدَخَلَ مَعَهُ